अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑल क्लास। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले आफ्टर लेक्चर नंबर 4। देयर इज़ अ डिले इन लेक्चर नंबर 5। बहुत ज़्यादा डिले आया, उस डिले के लिए मैं फिर अपोलोजाइज़ करता हूँ। ठीक है, आप लोगों के बहुत से लोगों के मैसेज आते रहे कि सर लेक्चर बनाएं, मैं नहीं बना सका, उसकी कुछ मसरूफियात थी। इसकी वजह ये थी कि पहले तो एक तो मैं लेक्चर्स का लोड था जो मेरा अपना कॉलेज है GSIS उसकी तरफ से, फिर उसके बाद जो दूसरी वजूहत थी वो ये थी कि मेरे अपने साइकिलिंग जो है उसका मुझे शौक़ है, तो साइकिलिंग की कुछ जो है वो हमारी छोटी मोटी रैलीज़ आई हुई थी और फिर आर्टिकल्स वगैरह भी लिखने होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी डिले हो गया लेक्चर नंबर 5 बनाने में। तो अब हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5, और वो हम स्टार्ट करेंगे ज़ियाउल हक एरा से। कि जब ज़ियाउल हक ने आके जो है वो कमांड संभाली तो क्या हालात थे। ठीक है, मुल्क में आके माशरा लगाया तो उस वक्त क्या ऐसे हालात थे जिसकी वजह से माशरा लगाना पड़ा, क्या क्या वजूहात बनी माशरा लगाने की, इसको जस्ट छोटा सा डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि ज़ियाउल हक एरा के अंदर क्या क्या ऐसी मेन रिफॉर्म्स आए थे, कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें हुई थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं बुक की तरफ। ठीक है, और बुक को देखते हैं। वो कहता है जनरल ज़ियाउल हक एरा 1977 टू 1988। इलेक्शंस हुए 1977 के, जिसमें जो इलेक्शंस होने थे उसके तो दो पार्टीज थी। एक पार्टी थी PPP, ठीक है, सबको पता है, पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, ओके। एंड द सेकंड वन इज नेशनल अलायंस, जिसका नाम था पाकिस्तान नेशनल अलायंस। ये पाकिस्तान नेशनल अलायंस क्या थी, इसको जस्ट मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो इस्लामिक जमातें थी, जिस तरह अभी भी हैं, जिस तरह ये मौलाना फजलुर रहमान की JUI है, उसके अलावा जमात इस्लामी है, ठीक है, ये इस तरह की और कुछ पार्टीज थी जो कि ज़्यादातर भुट्टो के अगेंस्ट थी और प्रो इस्लामिक पार्टीज थी। एक वो पार्टी थी और एक PPP थी। उन दोनों पार्टीज का आपस में मुकाबला था 1977 के इलेक्शन में। इलेक्शन हुए 7 मार्च 1977 को, ठीक है, और उसके अंदर नेशनल अलायंस जो है वो हार गई और PPP ने एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से, बहुत बड़ी अक्सरियत से फतह हासिल की। अब जिस वक्त फतह हासिल हुई PPP को, तो उस वक्त दूसरी पार्टी ने डिगिंग का जो है इल्ज़ाम लगा दिया, जो कि पाकिस्तान में हमेशा होता है। लेकिन उस वक्त वाकई रिगिंग हुई भी थी। मुराद ये कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड हुआ भी था, इलेक्शन के अंदर जो है वो जाली वोट ढले भी थे, जो कि हमेशा ही पाकिस्तान में ढलते हैं, लेकिन उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ढले थे। और उसका इल्ज़ाम लगाया नेशनल अलायंस ने, ठीक है, और नेशनल अलायंस ने कहा कि हम इस इलेक्शन का ना सिर्फ बाइकआउट करते हैं, बल्कि जगह जगह पे हम लोग जो है ना वो ब्लॉकेज करेंगे, धरने होंगे, एक मूवमेंट चलेगी जिस मूवमेंट का नाम था निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट। ठीक है, इसकी वजह ये थी निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट की कि जो निज़ाम नबी की सल्लम का है वो नाफिज किया जाएगा, इवन दो कि नाफिज नहीं किया गया, लेकिन इस निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट की रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि भुट्टो ने आके लिबरलिज्म बहुत ज़्यादा कर दी थी, बहुत ज़्यादा उस वक्त हालात ख़राब हो गए थे, एंटी इस्लामिक बहुत सी चीज़ें आ चुकी थी उस वक्त। जो वहाँ पे प्रोग्राम्स थे, TV प्रोग्राम्स, और जो जिस कहते हैं सोशल एक्टिविटीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा एंटी इस्लामिक हो चुकी थी। हम जो कि लिबरलिस्ट किस्म के जो है ना बन चुके थे बहुत ज़्यादा, और हमारी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा ऐसी थी कि जो नॉन इस्लामिक होती जा रही थी PPP की गवर्नमेंट के अंदर, भुट्टो की गवर्नमेंट के अंदर। सो एक निज़ाम लाया गया, निज़ाम मुस्तफ़ा। उसकी मेन रीज़न ये भी थी कि एक तो जो है वो वाकई PPP के ऐसे जो थे इकदाम भी थे जिससे लोगों को लगता था कि हाँ यार कि कोई और निज़ाम होना चाहिए और हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं, और दूसरी जो पार्टीज लेके आई थी उनके पॉलिटिकल मकासद भी थे। ठीक है, अब हुआ ये कि मिस्टर भुट्टो साहब ने जो है ना वो, जब ये सारे लोग जो हैं उन्होंने धरने देना शुरू कर दिए, जगह जगह एहतजाज शुरू हो गए, तो मिस्टर भुट्टो इनवाइटेड द नेशनल अलायंस फॉर निगोशिएशन। उन्होंने क्या किया कि नेशनल अलायंस को निगोशिएशन के लिए बुला दिया। निगोशिएशन अभी प्रोग्रेस में ही थी, ठीक है, निगोशिएशन अभी प्रोग्रेस में ही थी कि क्या हुआ कि आर्मी चीफ ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया कि भुट्टो की गवर्नमेंट फारिग कर दी, ख़त्म कर दी, एंड ही डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ ऑन 5 जुलाई 1977।
सो सबसे इंपॉर्टेंट 2 डेट्स कौन कौन सी हैं? 7 मार्च 1977 को इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, जिसमें पीपल पार्टी जीत गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5 जुलाई 1977 को, विद इन 3 months, 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट शुरू हो गई थी और लोग जगह जगह पे एहतजाज, सड़कों पे जो है ना वो एहतजाज हो रहा था, धरने शुरू हो गए थे हर जगह पे। तो इसलिए ज़ियाउल हक ने हालात देख के आर्मी ने टेक ओवर किया और ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दी। मार्शल लॉ जो है वो तकरीबन 11 साल चला, जुलाई 1977 से लेके अगस्त 1988 तक मार्शल लॉ लगा रहा। जनरल ज़ियाउल हक के क्रैश के बाद C-130 का उनका जहाज़ था, C-130 जो जहाज़ है वो क्रैश हुआ था, उनका क्रैश किया गया था और 17 अगस्त 1988 को उनका जहाज़ क्रैश हुआ, जिसके बाद जो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था वो ख़त्म हुआ और इसहाक खान ने जो है वो एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट वहाँ पे टेक ओवर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर इलेक्शन हुए और पीपीपी आई दोबारा, और फिर उसके बाद जो है वो नून लीग आई, फिर पीपीपी आई, फिर नून लीग आया, फिर मुशर्रफ आया और फिर ये काफ़ी लंबी एक एपिसोड चलती गई और आखिरकार अभी हमारे पास इमरान खान है, ठीक है। तो इस पर अभी डिस्कशन करेंगे। अब आ जाते हैं कि मेजर एस्पेक्ट्स कौन कौन से इस्लामाइजेशन की प्रोसेस के, जो कि 1977 से 88 में चले। ये समझ लें कि जनरल ज़ियाउल हक के कौन कौन से रिफॉर्म्स थे जो इस्लामाइजेशन को जिसने बिल्टअप किया, किसमें? पाकिस्तान के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी पिछले जो टॉपिक हमारा ज़ियाउल हक एरा का जज, उसमें एक तो ये कि 7 मार्च 1977 को जनरल इलेक्शन हुए जिसमें पीपीपी जीती, उसके खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट शुरू हुई आफ्टर दैट इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है। और जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए तो 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने भुट्टो की गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी, यानी ख़त्म कर दी, डिसमिस कर दी, और उसके बाद 11 साल तक ये हुकूमत चलती रही, यानी जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ कायम रहा, ओके। और फिर जनरल ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को C-130 के क्रैश में, एक एयर क्रैश में जो है उन्हें मार दिया गया, और कुछ लोग कहते हैं वो शहीद हो गए, कुछ लोग कहते हैं वो मारा गया, ये एक अलग डिबेट है। और इसहाक खान ने एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट जो है ओथ ले लिया, ठीक है, और कंट्री संभाल ली, ठीक है। अब हम चलते हैं मेजर एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे इस्लामाइजेशन प्रोसेस के, ठीक है। अच्छा, ज़ियाउल हक एरा के अंदर जो मेजर एस्पेक्ट्स थे वो थे सेटिंग अप ऑफ शरिया कोर्ट्स, जो शरीयत कोर्ट्स थी कि जो शरीयत के हिसाब से फैसले करती थी, वो पहली बार पाकिस्तान में बनी थी। कब? ज़ियाउल हक के एरा में। अब तो तकरीबन बिल्कुल नल एंड वाइड हो गई, बहुत ही कम लोग वहाँ पर जाते हैं उनकी तरफ। जब भी कोई मसला आता था जो कि इस्लामिक होता था, और कई ऐसे मसले उस वक्त लोग जो थे वो शरिया कोर्ट्स में लाते थे जो इस्लाम के हिसाब से फैसला करती थी। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरीयत ऑर्डिनेंस, फिर शरीयत ऑर्डिनेंस की भी इम्प्लीमेंटेशन हुई कि बहुत सी इसमें चीज़ें लाई गई थी कि जो कि इस्लाम में हमारी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सी सज़ाएँ ऐसी लाई गई थी जो शरीयत के हिसाब से, जिस तरह लोगों को कोड़े लगाना, जिस तरह जो है वो रमज़ान में कुछ सज़ाएँ जो लोग ओपनली खा रहे होंगे उसकी, और उसके अलावा कुछ और ऐसी सज़ाएँ जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं शरीयत से जाकर मिलता था, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। फिर इस तरह ये जो एक आती है 62-63 की एक शिक आती है आइन के अंदर, वो भी ज़ियाउल हक के दौर में लगी थी, कि जिसमें बताया गया था कि सादिक और अमीन होना किसी भी शख्स का जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आता है, उसका सादिक और अमीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसे अपने से ज़्यादा, मतलब जितनी उसकी पे है उससे ज़्यादा उसके पास एसेट्स नहीं होने चाहिए, मालियत नहीं होनी चाहिए, ये सब। ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस वो इसके अंदर आया। ज़कात का और उशर का जो ऑर्डिनेंस था, कि जो उशर कहते हैं कि जो बेसिकली लैंड टैक्स होता है, जो ज़मीनों पे, जो एग्रीकल्चर की ज़मीनें होती हैं उन पे जो टैक्स लगता है, उसका ऑर्डिनेंस आया था। एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ था, कि जो भी इंटरेस्ट सूद पे जो कारोबार चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया था। 80% ख़त्म कर गया था, 20% फिर भी रहा था, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें सूद का लेना देना था उनको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया था इस्लामाइजेशन एंड पाकिस्तान स्टडीज़ एज कंपल्सरी सब्जेक्ट।
اسلامائزیشن کہہ رہا ہوں، اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کو کمپلسری سبجیکٹ بنا دیا گیا تھا. یہ سب جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز یہ اسی وقت کمپلسری کی گئی، اس سے پہلے کمپلسری نہیں تھی. پریئر ارینجمنٹس جو ہے وہ لازمی کی گئی تھی کہ ہر جگہ پہ ہر آفس میں پریئر کے لیے ٹائم ہوتا تھا. جو ظہر کی اب بریک آتی ہے زیادہ تر آفس میں آپ دیکھتے ہیں جو بریک کا ٹائم ہوتا ہے 12 سے 1 یا 1 سے 2 ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ اس وقت سے ہی چل رہا ہے تاکہ لوگوں کو ظہر پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے اور لوگ جو ہیں وہ کھانا پینا بھی کر سکیں اور ساتھ ہی ظہر کی نماز بھی پڑھ سکیں. اس سے پہلے جو ٹائم ہوتا تھا بریک کا وہ ہوتا تھا 11:30 to 12:30. ٹھیک ہے، تو اس کے درمیان میں اکثر جو ہے وہ ظہر کی نماز جو ظہر کی شافی کی جو ہوتی ہے نماز وہ تو آ جایا کرتی تھی لیکن ظہر حنفی نہیں آتی تھی، اس لیے کئی لوگ اس میں نہیں پڑھ پاتے تھے. وہ بھی ٹائمنگ چینج ہوئی. ٹھیک ہے، بریک کی. احترام رمضان آرڈیننس آیا کہ رمضان میں احترام ہوگا، بازار میں اوپن کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملا کریں گی افطاری سے پہلے، اور جو بندہ کھاتا پیتا اوپن نظر آئے گا تو اسے سختی سے نمٹا جائے گا اور اس کے خلاف سزائیں بھی ہوں گی. اس پہ کچھ ڈیبیٹ ہے کہ یہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا، لیکن یہ کوآرڈیننس آیا. پھر اس کے بعد آیا ریلیجیس سکولز، مدرسے. جو آج ہم مدرسے دیکھتے ہیں بہت زیادہ مدرسے ہیں، ان کا جو جسے کہتے ہیں بنیاد جو رکھی گئی وہ رکھی گئی ضیاء الحق کیرا میں. ان مدرسوں کا 2 مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو اسلام ڈپلیٹ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ بھٹو کے دور میں اس کو واپس لیے جائے، لیکن اس کا دوسرا ایک اور مقصد بھی یہ تھا کہ جو جہاد چل رہا ہے افغان وار کا اس میں بھی ان لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجا جائے. تو یہ ایک طرف سے ٹھیک بھی تھا ایک طرف سے غلط بھی تھا، یہ بھی ڈیبیٹیبل ایشو ہے. کمپلسری اسٹڈی آف عربک اس وقت کمپلسری کر دی گئی تھی، اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی اردو عربک، یہ سبجیکٹ کہیں نہ کہیں آتے تھے، اب وہ ختم ہو گئی ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی جو ابھی بھی اسلام آباد میں اور بہت ہی مشہور بہت ہی زبردست یونیورسٹی ہے. پوری دنیا سے اسلامک ورلڈ کے جو اسلامک ورلڈ میں بڑی اچھی ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے اور پوری دنیا سے یہاں پہ جو مسلمان بچے وغیرہ ہیں وہ آتے ہیں اسکالرشپس پہ. ٹھیک ہے. سیٹنگ اپ آف شریعہ فیکلٹی، یہ مجھے پتا تھوڑا سا آپ کو یہ مس ہو رہا ہوگا کہ شریعہ فیکلٹی کا بھی آغاز کیا گیا اور 2-3 یونیورسٹیز تھی جن کے اندر شریعہ فیکلٹی جو ہے وہ رکھی گئی. شریعہ کی ایک صرف ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جس طرح اسلامک یونیورسٹی کے اندر ایک شریعہ کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جس کے اندر آپ شریعت کے بارے میں پڑھتے تھے، شریعت میں کیا چیزیں ہیں، شریعت کے حساب سے لا کیا ہے، شریعت کے حساب سے زندگی کس طرح گزارنی، یہ سب چیزیں ہم اس میں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو یہ تھے ضیاء الحق ایرا کے اسلامائزیشن کے کچھ پوائنٹس 11 پوائنٹس جن کو ہم نے جسٹ ابھی بریفلی ڈسکس کیا. اب ہم بک سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو سارے پوائنٹس تھے ان کی اب تفصیل جو ہے ان کی جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ کیا کیا تھی اور اس میں کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں بک کی طرف. سو میجر اسپیکٹس آف اسلامائزیشن پروسیس ڈیورنگ 1977 to 88. تو اسلامائزیشن کا پروسیس جو 1977 سے 88 تک ہوا اس کے درمیان میں کیا کیا ہوا. سب سے پہلی چیز جو پوائنٹ ہم نے پہلے ہی پڑھا تو سیٹنگ اپ آف شریعہ کوڈز، شریعہ کوڈز کو سیٹ اپ کیا گیا اور جو ہائی کورٹس تھی ان کے اندر ہی سب سے پہلے 1979 کے اندر شریعہ بینچز بنا دیے گئے. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے ہائی کورٹ میں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اگر میں نے اینگلو سیکسن لا کے ذریعے ایک فیصلہ نہیں لینا بلکہ میں نے شریعت بینچز کے ذریعے فیصلہ لینا ہے تو وہ اس کے ذریعے لے سکتا تھا. ٹھیک ہے، اور 10 فروری 1979 کو جو ہے یہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ججز اپوائنٹ کیے گئے وہ علماء تھے جو کہ قرآن اور حدیث اس کے علاوہ سنت اور شریعہ کی روشنی کے اندر فیصلے دیا کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دیکھا کہ لوگ تو بہت آ رہے ہیں یہاں پہ شریعت کے حساب سے فیصلہ لینے کے لیے رادر دن کے ٹریڈیشنل جو کورٹ سسٹم ہے اس کے بجائے شریعت سے لوگ فیصلہ کروانے کے لیے بہت سے آ رہے ہیں، تو پھر شریعت بینچز سیٹ اپ کر دیے گئے 1980 کے اندر. اور جو شریعت بینچز ہیں وہ ان کی جو ڈیسیجن ہے وہ بہت امپورٹنس کی حامل تھی اور وہ کسی بھی ڈیسیجن کے خلاف جو کہ ان سے نیچے کی جتنی بھی ہائی کورٹ سے نیچے کی جتنی بھی جو تھی وہ کوئی بینچز کوئی جو ہے وہ ڈیسیجن دے دیتی تھی عام کورٹ سے ان کو ریویو کر سکتی تھی. پھر فرض کریں ایک بندہ چلا جاتا ہے شریعت کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کی شریعت کورٹ کے اندر، ٹھیک ہے، جو کہ بیسیکلی ہائی کورٹ کی ایکویلنٹ تھی. اب ایک بندے کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی مجھے فیصلہ صحیح نہیں ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی اس کو رجوع کر سکتا تھا اور ایک شریعہ ایپلیٹ بینچ بنایا ہوا تھا سپریم کورٹ کا جو کہ
اگر شریعت کوڈز کے اندر کوئی ڈیسیجن ہوا ہے اور اس کو بندہ ریویو کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ وہ اپیل فائل کرے، اور ایک شریعہ اپیلیٹ بینچ تھا جو اس کا فیصلہ کرتی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں امپلیمنٹنگ شریعت آرڈیننس. اسی طرح شریعت آرڈیننس جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا جو کہ 1979 میں امپلیمنٹ ہوا. اسٹیلنگ، ڈرنکنگ، الکوہل، ریپ اینڈ ادر کرائمز پہ جو ہے وہ شریعت لا کے حساب سے جو ہے فیصلے ہوتے تھے اور سزائیں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. ان چاروں پانچوں جو تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں تھیں جن پہ جو سزائیں تھیں اور جو کیسز تھے وہ شریعت کے حساب سے چلتے تھے. زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس مینس کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہر کسی کے بینک میں جو پیسے پڑے ہوتے تھے، اور اگر اس پہ حد لگتی ہے زکوٰۃ کی تو اس سے وہ کٹ جاتے تھے، آٹومیٹکلی اسٹیٹ کے پاس چلے جاتے تھے، اور اسٹیٹ کی ایک زکوٰۃ کی پوری جو تھی نا وہ کیلکولیشن ہوتی تھی اور اس کے حساب سے غریبوں میں دے دی جاتی تھی. پھر اسی طرح جو عشر جو لینڈ ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی تھا 10% اس کی کٹنگ ہوتی تھی اینولی. جتنی بھی آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن ہوئی ہے اس کے اندر سے 10% عشر کی ڈیڈکشن ہوتی تھی، اور یہ 1983 میں اسٹارٹ ہوا تھا کام. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایبولیشن آف انٹرسٹ. جو انٹرسٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جو سود ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور ایسے اکاؤنٹس بنے تھے کہ جو پروفٹ اور لاس کی بیس پہ اپنا معاملہ چلاتے تھے. مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فکس اماؤنٹ دی جائے کہ اگر آپ نے 1000 رکھ دیا یا 10,000 رکھ دیا ہے تو 10,000 کے پیچھے ہر مہینے آپ کو 1,000 روپیہ دیے جائے. اتنے نہیں ملتے تھے، لیکن میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 10,000 کے پیچھے ہر مہینے 1,000 روپیہ دیے جائے لازمی نہیں تھا، بلکہ یہ کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ کو اس میں سے 10,000 میں سے پروفٹ 1,500 1,600 کا بھی ہو گیا تو بینک 1,600 روپیہ دے گا، اور اگر نقصان ہو گیا ہے تو پھر آپ کی جو 10,000 پڑے ان میں سے تھوڑی سی ڈیڈکشن ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہونی شروع ہو گئی تھی، اور انہیں ہم کہتے تھے پی ایل ایس اکاؤنٹس. یہاں پہ مینشن بھی ہے، کہتا ہے کہ جو بیسس آن دا کہتا ہے اکاؤنٹس فار اوپن آن دا بیسس آف پروفٹ اینڈ لاس آن 1 جنوری 1981. کہتا ہے 1981 میں جو ہے پروفٹ اور لاس کی بیس پہ جو ہے وہ اکاؤنٹس بننے شروع ہو گئے تھے. کہتا ہے آل سیونگ اکاؤنٹس، جتنے بھی سیونگ کے اکاؤنٹس تھے وہ کنورٹ کر دیے گئے تھے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس کے اندر 1 جولائی 1984 کو. 1984 کو جتنے بھی اکاؤنٹس لوگوں نے سیونگ کے پہلے سے کھولے ہوئے تھے وہ بھی کنورٹ ہو گئے تھے کس میں؟ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. کہتا ہے اسلامیات اینڈ پاک اسٹڈیز ایز کمپلسری سبجیکٹ. کہتا ہے کہ اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کو کمپلسری سبجیکٹ بنا دیا گیا تھا، اور بی اے تک یہ لازمی تھا کہ جو بھی کورس ہوگا اس کے اندر یہ سبجیکٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. اس کے علاوہ کہتا ہے پریئر ارینجمنٹس کے لیے انتظام کیا گیا تھا. ہر آفس میں، ہر گورنمنٹ آفس میں، اور ایون کہ پرائیویٹ میں بھی بریک کا، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ بریک کا جو ٹائم تھا وہ ایسا کر دیا گیا تھا کہ جس کے درمیان میں ظہر بھی پڑھی جا سکے. ٹھیک ہے. پھر پریئر کمیٹیز بھی بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پریئر کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو مانیٹر کریں کہ کون پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، جو نہیں پڑھتا اس کو کہنا کہ آئیں نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھیں. اور جو ہیڈ ہوتا تھا اس کا کام ہوتا تھا کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا کہ وہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کے آئے اور نماز کے لیے مینڈیٹری جو ہے احکامات کے ذریعے جو ہے وہ نماز کو قائم کروائے. ٹھیک ہے. اور جماعت ہوتی تھی. اس کے بعد احترام رمضان آرڈیننس ایک آیا. احترام رمضان آرڈیننس کیا تھا؟ کہتا ہے پیپل ناٹ observing the sanctity of the month of Ramadan could be jailed for 3 months and fined 500 rupees. کہ جو لوگ احترام نہیں کرتے تھے رمضان کا، جس طرح اب تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کھلے عام کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ 500 روپیہ جرمانہ ہوتا تھا شروع میں، اور جیل میں بھی بھیجا جاتا تھا 3 منتھس کے لیے اگر ایک بندہ 3 بار وائلیشن کرتا ہے یا 2 بار وائلیشن کرتا ہے، یا اس کی وائلیشن اس طرح کی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ وائلیشن ہے کہ بہت اوپن قسم میں وہ بیٹھا ہوا اور سب کے سامنے چل پھر کے کھا پی رہا ہے، تو اس کو جیل بھی کر دیا جاتا تھا. اگر وہ چھوٹی موٹی وائلیشن ہے تو 500 روپے، جو اس وقت بہت زیادہ ہوتے. اس وقت کے 500 روپے اور آج کے 10,000 روپیہ بھی برابر نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. 500 روپیہ بہت ہیوی فائن ہوتا تھا اس وقت. ٹھیک ہے. تو یہ سب لگایا جاتا تھا. 500 کا فائن بھی کیا جاتا تھا اور اس کو 3 مہینے کے لیے جیل بھی بھیجا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ اگر وہ دیکھتے تھے کہ کوئی بندہ 2 سے 3 بار اس نے ایسے کام کیے تو اسے کوڑے بھی لگ سکتے تھے. ریلیجیس اسکولس
ریلیجیس اسکول جو تھے وہ ضیاء کے رجیم کے اندر کافی زیادہ بنے، مدرسے جو تھے، اور جو ان کی ڈگریز تھی ان کو ایم اے کے ایکولنٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور اسے اینولی جو ہے نا وہ حکومت گرانٹ دیتی تھی ان مدرسوں کو، جس کے بارے میں نے بات کی کہ ان مدرسوں کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ریلیجیس ایجوکیشن بڑھے، لیکن دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اس وقت افغان جہاد چل رہا تھا اور پاکستان چاہتا تھا کہ پاکستان ایک پراکسی شروع کرے. بیسیکلی ہم تو ایک تو رشیا کو ماننا چاہتے تھے، دوسرا ہم لوگ بھی چاہتے تھے کہ جہادی فورسز بنائیں جو کشمیر میں لڑیں، جو ادھر ادھر ساری جگہ پہ لڑیں، جس سے پاکستان کا ایک ٹیکا بنا رہے. لیکن یہ پالیسی اچھی بھی تھی اور اس پالیسی کے کچھ نقصانات بھی تھے. یہ کنٹرول پالیسی نہیں تھی. ویسے تو ہر جو ایک بڑی اسٹیٹس ہوتی ہیں، جس طرح امریکہ نے اپنے گروپس بنائے ہوتے ہیں دنیا میں لڑانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی فوجیں بنائی ہوتی ہیں، اسرائیل نے بنائی ہوئی ہیں، انڈیا نے بنائے ہوئے ہیں، پاکستان نے بھی کافی ایک اسٹرانگ قسم کی بنائی ہوئی تھی، لیکن مشرف نے آ کے اس پالیسی کو خراب کر دیا. ایون وہ کہ اس کی کچھ وجوہات بھی تھی مشرف کے. ویسے تو میں اس اگینسٹ ہی ہوں، اس پالیسی کو اسے صحیح طرح سے ریویو کر کے کچھ چیزوں کو دور کرنا چاہیے تھا. اس نے پوری پالیسی کو ہی ختم کر دیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان اب آہستہ 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 جو انٹرنیشنلی پاکستان کا روب دبدبا، اور ہر جگہ پہ پاکستان کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا، اور پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا انڈیا کو بھی جواب دینا. اگر انڈیا یہاں پہ ایک اٹیک کرتا تو پاکستان وہاں پہ 2 اٹیک کرتا تھا. آج انڈیا یہاں پہ 10 اٹیک کرتا تو ہم پھر بھی ایک اٹیک نہیں کر سکتے. تو سو ایوری پوائنٹ ہیز اٹس فلاز اینڈ ایوری تھنگ ہیز اٹس پروز اینڈ کونز. سو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. کمپلسری اسٹڈی آف عربک کو کمپلسری کر دیا گیا تھا گریڈ 6 ٹو گریڈ 8. یہ کمپلسری تھا بھائی کہ عربک پڑھنی ہے تاکہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کر سکے. قرآن کا ایک کورس ہوتا تھا، عربک لینگویج کا ایک کورس ہوتا تھا، اور بچوں کے لیے کمپلسری تھا کہ وہ عربک لینگویج بھی سیکھے تاکہ قرآن پاک کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں آسانی رہے. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا قیام آیا. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں کھولی، اسٹارٹ ہوئی 1981 میں، جس سے کام کیا تھا اسلامک لرننگ اور اسلامک لاز پہ کام کرنا. ٹھیک ہے، شریعہ پہ، شریعہ فیکلٹی بھی پھر اس میں بعد میں بنی سب سے پہلے. اچھا، پھر اس کے بعد سیٹنگ اپ آف شریعہ فیکلٹی. سب سے پہلے شریعہ فیکلٹی ایک جو پہلی کی بنی یونیورسٹی تھی وہ تھی قائد اعظم یونیورسٹی، جو کہ پہلے اسلام آباد میں تھی. تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی تو آہستہ آہستہ بنی، قائم ہوئی ہے 1981 سے، پھر آن ورڈ چلتی چلتی پھر اس کے اندر ایک شریعہ کا جو ہے نا وہ پورا کا پورا ایک فیکلٹی بنا دی گئی. لیکن سب سے پہلے جو فیکلٹی بنائی گئی وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بنائی گئی، جس کا کام کیا تھا حدیث، فقہ اور اسلامک لاء کے حساب سے لوگوں کو ایجوکیشن دینا، بچوں کو ایجوکیشن دینا. اور اس میں بڑے اسکالرشپ رکھے گئے تھے بچوں کو کہ بچے خود یہاں جوائن کریں. جو بھی بچہ جوائن کرنا چاہتا تھا اس کو جو ہے منتھلی 1000 روپیہ دیا جاتا تھا. بہت زیادہ اماؤنٹ تھی. پھر اس اماؤنٹ کو تھوڑا کم بھی کیا گیا کیونکہ اس وقت کے حساب سے 1000 روپیز از لائک ٹوڈیز 150,000 سم تھنگ لائک 50,000 اور ایون مور دین دیٹ. سو یہ سب کچھ تھا، اور یہ سب جو ہے نا یہ اسٹیپس لیے گئے تھے اسلامائزیشن کے لیے ضیاء الحق کے دور میں. اس میں کچھ جو ہیں وہ ہارڈ تھے، کچھ اپروچز جو ہیں وہ اتنی اچھی اسپیکٹس کو اتنا اچھا مینیج نہیں کیا گیا. کچھ بڑے اچھے اسپیکٹس تھے ابھی تک چل رہے ہیں، کچھ کی مینجمنٹ میں پرابلم آئی. زیادہ تر جو یہ اسپیکٹس ہیں ان پہ لوگ یہی ایک جو اوور آل یہ کہتے ہیں کہ اس سے کافی زیادہ جو اسلامائزیشن ہے اس کا پروسیس انہانس ہوا. اور آج اگر ہم ایک اسلامک کنٹری کا کافی جو ہمارا امیج ہے، ویسے تو ہم لوگ پریکٹیکلی تو اتنا نظام کو فالو نہیں کرتے، لیکن اگر ایک امیج ہے، ایک اسٹرکچر کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے آج بھی، تو وہ شاید اس 10-11 سال کے ایک ایفرٹ کی وجہ سے بنا ہوا ہے. اور شاید ہم لوگ ابھی پھر ایک لبرل اسٹیٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ اور طرف کی بحث ہے، اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، یہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ہمارا لینا دینا یہ ہے کہ ہم یہ سوال یاد کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. سو انشاءاللہ جو اگلی بار ہم لوگ پڑھیں گے وہ گورنمنٹ جو ایرا ہے محمد خان جنیجو کا، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا سٹیپس ہوئے، اس میں کیا کیا چیزیں آئیں اور کیوں ہوا یہ سب کچھ. تو ٹل دین انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اور اس کو جسٹ آپ لوگ ریویو کر لیجئے گا. اگر یہ جو لیکچر ہوا ہے اس میں جو بھی کوشچن ہو آپ لوگ کمنٹس میں مجھے کوشچن کر لیں. اور آپ لوگوں سے اگین سوری، کافی ڈیلے کے بعد یہ لیکچر آیا، لیکچر نمبر 5. اور انشاءاللہ آپ کنٹینیوز لیکچرز آتے رہیں گے ٹوائس اور تھرائس اے ویک. تو ٹل دین اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ.